بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے بوسہ بھی لیتے تھے اور مجھ سے ملتے بھی تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا جائز ہے، لیکن ساتھ میں ایک شرط ہے کہ اپنی خواہش پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے کی وجہ سے وہ دائرے سے باہر آ جائے گا، یعنی وہ ناپاک ہو جائے گا یا اپنی بیوی سے مجامعات کر بیٹھے گا، تو ایسی صورت میں سد ذریعہ کے طور پر ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں بیوی سے بغلگیر ہونا بھی شامل ہے، اسی ضمن میں بیوی سے مصافحہ کرنا بھی شامل ہے، اسی ضمن میں بیوی کی باڈی کے کسی بھی پارٹ کو ٹچ کرنا بھی شامل ہے۔ اب کوئی شخص پہلی نظر بیوی کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے کہ پہلی نظر بیوی کے دیکھنے سے اگر کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول مخاطب کر کے کہتے ہیں لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف روزے کی حالت میں پہلی نظر دیکھے اور وہ ناپاک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دوبارہ سہبارہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے تو پھر اسے روزہ دہرانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص بار بار بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی کو دیکھنے کی وجہ سے مدی خارج ہوتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ منی خارج ہو جائے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اسے روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی تصور میں اپنی بیوی کو لاتا ہے، صرف خیال میں اپنی بیوی کو لاتا ہے اور خیال میں لانے کی وجہ سے مدی یا منی دونوں خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے تجاوز کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے ما حدثت به نفسها یا انفسها، کہ جو چیز ان کے دل میں پن پہ اس کی وجہ سے، یعنی تصور میں اگر کوئی چیز نفس میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی تصور زندہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کہ اس تصور پر عمل نہ کر بیٹھے یا اس تصور کو بول نہ دے۔ یعنی جب تک کوئی انسان باطل تصور پر عمل نہ کر لے یا باطل تصور کو جو ان کے ذہن میں پنپ رہا ہے اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کر دے، تب تک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہم پر ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص بیوی سے بوس و کنار کرے تو عام طور پر جائز ہے، لیکن یہ ایسے شخص کے لیے جائز ہے جس شخص کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اس بات کا خوف یا خدشہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا تو وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر یہ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ رمضان کے مہینوں میں رات کے اوقات میں اپنی بیویوں سے استفادہ کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے، دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ اور سچی سمجھ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب اور بامراد بنانے کی توفیق دے، اور ہر عمل ہمارا عند اللہ مقبول ہو، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔